ذوالقاس جن نے صدیوں سے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کیا تھا، مگر اس شہزادی نے اس کا دل جیت لیا۔ کیا یہ محبت اس کی موت بن جائے گی؟ اب ذوالقاس جن کو چننا ہوگا، محبت یا قبیلہ۔ کیا وہ اپنی جان دے گا یا محبت کو قربان کرے گا؟ بادلوں میں بجلی کڑکی اور دشمن جن زمین پر اترا۔ جلتی ہوئی آگ کے درمیان وہ ذوالقاس کو للکار رہا تھا۔ ذوالقاس! دشمن جن کا قہقہ گونجا۔ تم نے ہماری قوم سے غداری کی ہے، اب یا تو شہزادی کو مارو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہزادی خاموشی سے آگے بڑھی۔ اگر میری جان سے تمہاری قوم کا غرور بچتا ہے تو لے لو میری جان۔ اس کے الفاظ میں خوف نہیں، محبت تھی۔ ذوالقاس کی آنکھوں میں آگ نہیں، آنسو تھے۔ پہلی بار اس نے زور سے دہاڑ ماری۔ نہ تم اسے چھو سکتے ہو، نہ مار سکتے ہو۔ اور پھر وہ دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ دھماکوں، جادو اور خون کی بو میں ذوالقاس نے آخری وار کیا۔ دشمن جن زمین پر گرا، لیکن مسکرا کر بولا، یہ صرف آغاز تھا، حقیقی دشمن تو ابھی آیا نہیں۔ شہزادی نے ذوالقاس کو تھاما۔ وہ زخمی تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک اور خوف چھپا تھا۔ اگر وہ حقیقی دشمن آ گیا تو میں تمہیں کیسے بچاؤں گا؟ ذوالقاس ابھی دشمن جن کے وار سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ زمین کانپنے لگی، درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے اور وقت رک سا گیا۔ وہ آیا جو صرف ناموں میں تھا، زمورہ جن، جنات کا سب سے پہلا، سب سے پرانا دشمن، جس کے وجود سے وقت بھی ڈرتا۔ شہزادی ڈر گئی۔ ذوالقاس نے آہستہ سے کہا، یہ وہ ہے جسے مارنے کے لیے جن بھی خدا سے دعا کرتے ہیں۔ زمورہ نے شہزادی کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم وہ ہو جس کے خون سے مجھے لافانی جادو حاصل ہو سکتا ہے۔ ذوالقاس چیخا، اسے ہاتھ نہ لگانا، اور وہ آگ کی دیوار بن کر شہزادی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی کی آنکھیں نیلے نور سے چمک رہی تھیں، اور اس کی پیشانی پر بننے والا نشان جنوں کی قدیم کتابوں میں نشان مہاجن کہلاتا تھا۔ ذوالقاس پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف ایک ساتھ تھے۔ یہ ممکن نہیں، تم جنوں کی ملکہ بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو؟ زمورہ نے قہقہا لگایا، تمہاری رگوں میں مہاجن کا خون ہے شہزادی، اور صرف تم ہی مجھے وقت سے آزاد کر سکتی ہو۔ شہزادی نے پہلی بار اپنا ہاتھ اٹھایا اور زمین لرز اٹھی۔ پہاڑوں پر برف پگھلی، آسمان پر بادل دہاڑے۔ وہ اب صرف ایک انسان نہیں رہی تھی۔ ذوالقاس نے آہستہ سے کہا، اب میں نہیں، تم ہو ہمارے جن قبیلے کی آخری امید۔ اور اس نے زمورہ پر آخری وار کیا تاکہ شہزادی کو وقت ملے اپنی طاقت سنبھالنے کا۔ لیکن جیسے ہی ذوالقاس کا وار لگا، زمورہ کا چہرہ نقاب سے باہر آیا، اور وہ ذوالقاس کا باپ تھا۔ میں وہ ہوں جس نے تجھے بنایا تھا تاکہ تم مجھے آزاد کر سکو۔ اب سچ سامنے آ چکا تھا۔ ذوالقاس دشمن کا بیٹا، شہزادی جنوں کی وارث، اور دشمن اب صرف باہر نہیں، اندر بھی چھپے تھے۔ 10 سال بعد وہ زمورہ تو ختم ہو گیا، مگر اس کا خون نہیں مرا، اور اب اس کی اولاد نے انتقام کی قسم کھائی۔ اور اس بار ذوالقاس اور شہزادی اکیلی نہیں تھی۔ ان کی بیٹی زہرہ، جو دونوں کی طاقتیں رکھتی تھی، آگے بڑھی۔ ابا، یہ جنگ میری ہے۔ زمورہ کے بیٹے نے قہقہا لگایا، تم صرف آدھی جن ہو، تمہارا خون ہی تمہاری موت بنے گا۔ مگر زہرہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ نیچے گرتے ہوئے زہرہ نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور ایک نیا راز کھلا۔ زمورہ کا بیٹا چیخا، یہ ناممکن ہے، تم زمین کو کیسے جوڑ سکتی ہو؟ جب دھواں چھٹا، ذوالقاس نے اپنی بیٹی کو پہلی بار گلے لگایا، تم صرف ہماری نہیں، تم اس زمین کی شہزادی ہو۔ کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کچھ لوگ جنہیں ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، وہی ہمارے دشمن نکلتے ہیں۔